محمود تم ہو یا رسول اللہ، حمید و احمد و محمود تم ہو یا رسول اللہ، سعید و اسعد و مسعود تم ہو یا رسول اللہ، بہر آن و زماں موجود تم ہو یا رسول اللہ، بہر آن و زماں موجود تم ہو یا رسول اللہ، دل و جاں کے میرے مقصود تم ہو، دل و جاں کے میرے مقصود تم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور بھی اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا۔ ناظرین، سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے آپ بھی اس نمبر پہ کال کر کے ہمارے آج کے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو میں کچھ تذکرہ کر رہا تھا قصیدہ بردہ شریف کا۔ ناظرین، آج ہمیں خاص طور پہ اردو، ہندی اور فارسی زبان میں جو شاعری کی جتنی بھی آج شکلیں ہیں، جتنی بھی اس کی اصناف ہیں، خاص طور پر شاعری کی، وہ سب کی سب چونکہ عربی زبان سے نکلی ہیں، اور عربی زبان میں شاعری کی ابتدا جو ہے وہ قصیدہ سے نکلی ہے، قصیدہ ہی سے ملتی ہے۔ اور جس وقت یہ قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا جاتا تھا، تو اس وقت جو شعراء کرام تھے، علماء کرام تھے، اصحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرداً لکھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، محفلوں میں کہا کرتے تھے۔ بلکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کرام کے ساتھ کفار مکہ کی تکلیفوں سے، کفار مکہ کی مکار چالوں سے آپ نے جب ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف، تو جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر یہ روایت ملتی ہے کہ دفلی پر یا دفل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ پڑھا گیا تھا اس کو قصیدہ بردہ شریف کہا گیا ہے، اور وہاں سے وہ جو ہے روایت پہلی وہ ہمیں ملتی ہے کہ کب اس کی ابتدا عربی میں خاص طور پر جو ہے وہ ہوئی ہے۔ یوں تو محفلوں میں فرداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پڑھا جاتا تھا، لیکن ایک باقاعدہ طور پر ایک کورس کی شکل میں بہت سارے خواتین نے مل کر اور دوسرے لوگوں نے، بچوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو قصیدہ پڑھا تھا وہ قصیدہ بردہ شریف تھا۔ مدینہ آمد پر جو ہے انصار کے قبیلے کے لوگوں نے اور خواتین نے آپ کی شان میں یہ پڑھا تھا۔ تو عربی میں جس وقت یہ لکھا جانے لگا تو عربی میں جب اس کو ترتیب دیا گیا، بندش کی گئی الفاظ کی، تو اس میں قافیہ جو تھا اس کو شامل کیا گیا۔ قافیہ کہتے ہیں اس وقت کہا کرتے تھے، اور ابھی بھی قافیہ ہماری میں آپ کو اردو کی شاعری سے مثال دوں گا کہ قافیہ اور ردیف، پہلے قافیہ تھا عربی میں، پھر عربی سے فارسی میں یہ جب شاعری چلتے چلتے جب فارسی میں آئی ہے تو فارسی نے اپنی ایک انفرادیت کو قائم رکھنے کے لیے ایک نئی چیز اس میں ڈال دی، جس سے شاعری جو ہے وہ مزید خوبصورت ہو گئی، وہ تھا ردیف۔ قافیہ اور ردیف، قافیہ جو آخری ایک حرف جو ہے اس کو، آخری دو الفاظ جو ہر دوسرے شعر میں غزل کے ہوا کرتے ہیں، نظم میں یہ ہوتا ہے کہ قافیہ ردیف جو ہے ہر شعر کا ایک دونوں مصروں میں چلتا ہے۔ کچھ نظمیں ایسی ہیں جن میں ہر دونوں مصروں میں نہیں ہے لیکن ہر دوسرے مصرے میں ہے، لیکن غزل میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف ہونا چاہیے۔ ردیف پورا لفظ جو ہوتا ہے آخری، اس کو ردیف کہتے ہیں، جو ہر دوسرے مصرے کا آخری مکمل لفظ جو ہے وہ ردیف ہوتا ہے، اور اس مکمل لفظ سے پہلے ایک حرف جو ہے، اس سیکنڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف جو ہے اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جب شاعری ہوتی ہے تو عربی میں پورا لفظ جو ہے وہ قافیے سے مرتب ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ آخر میں وہ حرف نظر آتا ہے تو وہ پورا لفظ جو ہے وہ قافیہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جبکہ فارسی میں ردیف جو ہے وہ قافیہ کے بعد جو آخری ہر لفظ ہوتا ہے پورا، وہ اس کی تکرار ہوتی ہے، ہر دوسرے مصرے میں وہ چلتا ہے، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں جب شاعری ہم تک پہنچی ہے یا جب بھی آئی ہے
تو اس میں اس کی خوبصورتی میں یہ اضافہ ہوا کہ قافیہ کے ساتھ ساتھ ردیف چلا. اور پھر اس میں ایک اور خوبصورت اضافہ جو ہوا خاص طور پر، چونکہ بر صغیر میں خاص طور پر بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن اردو زبان کو خاص طور پر چونکہ لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے. اور ابھی میں نے جیسا کہ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو منظم تخلیق نہیں، منظم مغلوں کے دور میں ہوئی ہے یا اس سے کچھ تھوڑا پہلے، لیکن اسی دور میں یہ لشکری زبان اس کو کہا گیا ہے. لیکن میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو مثال دی تھی 13ویں صدی عیسوی، جو مغلوں سے تھوڑا پہلے کا زمانہ ہے. امیر خسرو نے ہندی میں جو ہے اور اردو میں شاعری کی ہے، یا شاید اس وقت وہ ہندی ہو، لیکن چونکہ ہندی اور اردو میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اب تو خاص طور پہ، تو اس لیے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ہندی اور اردو بڑی مترادف زبان ہے، بلکہ ایک لگتی ہے. لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اردو اتنی بھی نئی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. بہت پرانی یہ زبان ہے، 12ویں 13ویں صدی میں یہ مروج تھی اور اس وقت بھی لوگ اس کو پڑھا کرتے تھے. بہرحال اردو زبان کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے خاص طور پر جو یہ تھوڑا سا اس کا ایک سفر جو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے. اردو میں اس کی خوبصورتی مزید جو اضافہ ہوا وہ یہ تھا کہ اس میں تخیل کو آزادی ملی، اور اس میں بہت ساری اصناف، نعت سے ہٹ کر بہت ساری اصناف اس میں آئی ہیں، شامل ہوئی ہیں. سب سے پہلے ترتیب کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ حمد ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جاتی ہے. اس کے بعد پھر نعت کا مقام آتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہی جاتی ہے، اس کو ہم نعت کہتے ہیں. اس کے بعد پھر منقبت آتی ہے. منقبت جو ہے وہ کسی دوسرے نبی یا اصحابہ کرام کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے جو پڑھا جاتا ہے، اشعار لکھے جاتے ہیں، اس کو منقبت کہا جاتا ہے. ان کی تعریف میں جو کچھ لکھا جاتا ہے. یہاں پر ایک تذکرہ میں یہ کرتا چلوں، میں نے چونکہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے تو کچھ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ صرف مرثیہ ہی اہل بیت سے منسوب ہے. مرثیہ صرف اہل بیت سے منسوب نہیں ہے، تاہم مرثیہ واقعہ کربلا سے ضرور منسوب ہے. تو چونکہ واقعہ کربلا اہل بیت سے منسوب ہے، لہٰذا مرثیہ کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پھر کربلا کے واقعے سے ہوتے ہوئے اہل بیت سے منسوب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اب مرثیہ میں پھر دو تین اختراعیں اور بھی ہیں. سلام ہے، نوحہ ہے، یہ چیزیں اس میں جو ہے وہ سوز ہے. یہ 3-4 اور اصناف پھر مرثیہ میں شامل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر مثنوی ہے. مثنوی کو اردو، فارسی خاص طور پہ، عربی میں بھی لکھی گئی ہیں مثنویز، فارسی میں بھی لکھی گئی ہیں، عربی میں بھی لکھی گئی ہیں، ہندی میں بھی لکھی گئی ہیں، سنسکرت میں بھی لکھی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ چند ایک اور زبانیں ایسی ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں روسی زبان میں بھی مثنوی لکھی گئی ہیں، اور انگریزی زبان میں بھی یہی اسلوب جو ہے اردو ردیف قافیے کا جو ہے، اسی اسلوب میں انگریزی زبان میں بھی لکھی گئی ہیں. تو یہ اگر تحقیق کی جائے، اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں مثالیں بہت ساری مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ پھر اسی اسلوب کے اندر پھر غزل آئی ہے، نظم آئی ہے، رباعیات ہیں بہت ساری، اور اس کے علاوہ درجنوں اصناف ہیں شاعری کی، جو مختلف شعراء کرام نے مختلف زمانوں میں، بہت سارے شعراء کرام تو ایسے جنہوں نے جو ہے اس کو ایجاد کیا ہے. مثلا پچھلے پروگرام میں نے آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ امیر خسرو نے شاعری کی 4-5 اصناف جو ہیں وہ ایجاد کی ہیں. یہاں تک نہیں کہ انہوں نے شاعری کی اصناف ایجاد کی ہیں، بلکہ انہوں نے موسیقی کی بھی بہت ساری ایجادات کی ہیں. آلات موسیقی جو ہے ستار، اور اس میں انہوں نے اضافہ کیا، ستار میں تاروں کا اضافہ کیا. اس کے علاوہ طبلہ آپ کی ایجاد ہے، قوالی آپ کی ایجاد ہے. اور ایک خاص چیز جو بہت کم ناظرین آپ کی نظر سے یا آپ کی سماعت سے گزری ہوگی، جو مجھے بھی بڑی پسند آئی تھی جب میں نے تحقیق کے دوران یہ پڑھا تھا، ایک شاعری کی میں اس کو صنف کہوں گا، 2 سخنہ ایک صنف ہے، جو ایک لفظ سے 2 پہلیوں کا جواب دیا جاتا ہے، اس کو 2 سخنہ کہا جاتا ہے. وہ بھی امیر خسرو کی ایجاد ہے. مثلا
وہ کہتے ہیں کہ سموسہ کیوں نہ کھایا، جوتا کیوں نہ پہنا، تو اس کا جواب یہ تھا ایک لفظ کہ تلا نہیں تھا، یعنی سموسہ بھی نہیں تلا تھا اس لیے نہیں کھایا، اور جوتے کا تلا نہیں تھا اس لیے نہیں پہنا۔ اس کو دو سخنا کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بہت سی اصناف شاعری کا میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہوں، اور آج تو چونکہ نعتیہ کلام کا ذکر ہے تو رباعیات کا ذکر ہوا تھا، تو ایک ربائی، نعتیہ ربائی میرے پاس ایک موجود ہے، وہ میں دو بند اس کے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ناظرین، کہ جمہور و مساوات کا پیغمبر ہے، آئینہ حالات کا پیغمبر ہے، اے خطۂ بطحا و عرب کے واسی، تو کشف و کرامات کا پیغمبر ہے۔ ربائی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک یہ قطع سے مشابہ ہوتی ہے، اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے وہ ہم وزن اور اس کا قافیہ اور ردیف جو ہے وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ سچ ہے تیرے اطوار کا ثانی نہ ملا، سچ ہے تیرے اطوار کا ثانی نہ ملا، اسی صدق کا ایثار کا ثانی نہ ملا، ویسے تو ملے لاکھ نقوش تازہ، ویسے تو ملے لاکھ نقوش تازہ، لیکن تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ یہ سیتا پال اختر رضوانی کی رباعیات میں سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ دو رباعیات پیش کی ہیں، اور اب بہت سارے ہندو شعراء کرام کے علاوہ غیر مسلموں میں سکھ بہت سارے شعراء کرام ایسے ہیں، بلکہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک جی تو خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت متاثر تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جو ہے حاضری بھی دی، اور انہوں نے بہت کچھ اس بارے میں لکھا کہ مین محمد منتوں، مین محمد منتوں من کتاباں چار، من خدائے رسول، من خدائے رسول نو سچائی دربار۔ میم محمد من تو من کتاباں چار، من خدائے رسول نو سچائی دربار۔ اس کے علاوہ مجھے یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنا خوبصورت کلام غیر مسلموں کی عقیدت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت غیر مسلموں کے دل میں کتنی تھی۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم، کالر کہاں سے؟ السلام علیکم جی، میں عبدالرؤف دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ جی اسرت صاحب، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ آپ سناتے جائیں، کچھ میں سناتا جاتا ہوں، جی جی ارشاد۔ کیونکہ ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ جی گیا، ابھی کچھ وقت باقی اس سے ہے۔ فائدہ اٹھا۔ جی جی۔ محمد کی توصیف کیسے بیاں ہو کہ جس کی ثنا خود خدا کر رہا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی توصیف کیسے بیاں ہو کہ جس کی ثنا خود خدا کر رہا ہے، نہیں نعت خواں صرف جن و بشر ہی، فرشتوں کے لب پر بھی صلی اللہ ہے۔ واہ، بے شک۔ نہیں مقدرت یہ کسی بھی بشر کی کہ وہ معرفت پائے اس کی حقیقی، نہیں مقدرت یہ کسی بھی بشر کی کہ وہ معرفت پائے اس کی حقیقی، محمد کو جس نے بنایا محمد مقام محمد وہی جانتا۔ کہا حق کے تعالیٰ نے لولاک جس کو بنے جس کی خاطر ہیں افلاک سارے، وہ خیر البشر رحمت للعالمین، وہ خیر البشر رحمت للعالمین ہے، وہ فخر رسول خاتم الانبیاء ہے۔ خدا تو نہیں کہتا اس کو میں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ایک ذرا وہ، کہ ہے قاب قوسین سے بھی وہ بڑھ کر خدا سے قریب اس قدر وہ ہوا ہے۔ مزمل مدثر وہ یاسین طٰہٰ رؤوف و رحیم وہ سراجن منیرہ، وہ مخلوق عالم میں سب سے ہے بہتر، ہے مظہر خدا کا شہ دو سرا ہے معراج ایسی کہ جبریل ششدر،
ہے معراج ایسی کہ جبریل جبریل ششدر ششدر عجب شان احمد ہے اللہ اکبر ہوں سرے عرش اعلیٰ کچھ اس طرح پہنچے کہ زیر قدم سدرۃ المنتہا ہے ہوں وہ مقصود عالم ہے شاہ امم ہے وہ محبوب داور ہے والی حشم ہے وہ شمس الضحیٰ بھی ہے بدر الدجا بھی وہی وجہ تخلیق ارض و سما ہے غرض مختصر بات اتنی ہے بسم کے بعد از خدا سب سے افضل وہی ہے وہی نور اول وہی نور آخر وہی ابتدا اور وہی انتہا ہے ہوں ایک یہ ہے اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہوں حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کامل راہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوہ حسن کے آگے شرم سے نوروں والے باغے مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم کر دیے روشن اتر دکھن پورب پچھم صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر شارع و خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوئے جب کل نبیوں کے دور نبوت کے افسانے بند ہوئے عرفان کے چشمے فیض کے ٹوٹ گئے پیمانے تب آئے وہ ساقی کوثر مست میں عرفان پیمبر پیر مغانے بادہ اطہر میں نوشوں کی عید بنانے گھر آئیں گھنگور گھٹائیں جوم اٹھی مخمور ہوائیں جھک گیا ابر رحمت باری آب حیات نو برسانے کی سراب بلندی پستی زندہ ہو گئی بستی بستی بادہ کشوں پر چھا گئی مستی ایک ایک ظرف برا برکھا نے ایک برسات کرم کی پہم صلی اللہ علیہ وسلم چارہ گھروں کے غم کا چارہ دکھیوں کا امدادی آیا راہ نما بے راہ رووں کا راہ بروں کا ہادی آیا عارف کو عرفان سکھانے متقیوں کو راہ دکھانے جس کے گیت زبور نے گائے وہ سردار منادی آیا وہ جس کی رحمت کے سائے یکساں ہر عالم پر چھائے وہ جس کو اللہ نے خود اپنی رحمت کی ردا دی آیا صدیوں کے مردوں کا محیی صلی علیہ کیفا یحیی موت کے چنگل سے انسان کو دلوانے آزادی آیا جس کی دعا ہر زخم کا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم شیریں بول انفاس مطہر نیک خصائل پاک شمائل حامل فرقاں عالم و عامل علم و عمل دونوں میں کامل جو اس کی سرکار میں پہنچا اس کی یوں پلٹا دی کایا جیسے کبھی بھی خام نہیں تھا ماں نے جنا تھا گویا کامل اس کے فیض نگاہ سے وحشی بن گئے علم سکھانے والے معطی بن گئے شہرۂ عالم اس کی عالی دربار کے سائل نبیوں کا سردار ابنائے آدم کا معراج محمد ایک ہی جست میں طے کر ڈالے وصل خدا کے ہفت مراحل رب عظیم کا بندہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری بندہ جی وہ احسان کا افسوں پھونکا موہ لیا دل اپنے عدو کا کب دیکھا تھا پہلے کسی نے حسن کا پیکر اس خوبو کا نخوت کو ایثار میں بدلا ہر نفرت کو پیار میں بدلا عاشق جان نثار میں بدلا پیاسا تھا جو خار لہو کا اس کا ظہور خدا کا دکھلایا یوں نور خدا کا بت کدا ہائے لات و منات پہ تاری کر دیا عالم ہو کا بت کدا ہائے لات و منات پہ تاری کر دیا عالم ہو کا توڑ دیا ظلمات کا گھیرا دور کیا ایک ایک اندھیرا جعل حق و وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا گاڑ دیا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چند ایک نعتیں تھی، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن آپ پروگرام کو آگے چلائیں پھر دیکھتے ہیں، ابھی ٹائم ہے. بہت بہت شکریہ جی، ابھی کچھ وقت باقی ہے اور بھی بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور بھی ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں. ناظرین آج چونکہ نعتیہ کلام کے حوالے سے، نعتیہ اشعار کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، آپ بھی اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے کال کر سکتے ہیں، اس پروگرام میں
شریک ہو سکتے ہیں، اپنا یا کسی کا منتخب کلام جو ہے ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک بڑی شعراء آفاق نعت ایک آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے پڑھی تھی، اور جاننا چاہا تھا کہ اگر کوئی کال کر کے ہمیں یہ بتلائے کہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جن صاحب نے یہ نعت لکھی ہے انہوں نے کبھی خود گائی نہیں ہے یا اس کو لے میں نہیں پڑھا ہے، تاہم جس نے بھی اس کو لے میں پڑھا ہے یہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اتنا میں اشارہ آپ کو دے سکتا ہوں۔ بہرحال آپ کال کیجئے ہمیں اور ذرا بتلائیے کہ یہ نعت آپ کے خیال میں کس نے لکھی ہے، اور پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ یہ پردہ اٹھاؤں گا کہ یہ نعت کس کی لکھی ہوئی ہے، اور کال کرتے رہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ ہے۔ رسول ایک کال ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں اکیلی مندوبرو سے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ جی اکیلی صاحب، ایک تو جو آپ نے نعت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کن کی لکھی ہوئی ہے، وہ ہے خالد محمود خالد کی لکھی ہوئی ہے۔ خالد محمود خالد، اچھا ٹھیک ہے، بہت خوبصورت نعت ہے اور ہر زبان خاص وزد عام ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا حضرت امام بصیری علیہ رحمہ کا، تو اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ بہت بڑے شاعر تھے، اور پہلے جیسا کہ آپ ہندو شعراء کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، پہلے یہ نعت ایک ادب کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور فیوز و برکات کے لیے جو شعراء کرام ہوتے ہیں نا، وہ نعت کو شروع کے ایک دو نعتیں لکھتے تھے فیوز و برکات کے لیے، تو اس کے بعد دوسری شاعری کا وہ آغاز کیا کرتے تھے، جیسے غالب نے بھی کیا، باقی جتنے بھی شعراء تھے۔ تو امام بصیری جو تھے بہت بڑے شاعر تھے، تو یہ فالج کے مرض کے اندر مبتلا ہو گئے، تو کسی نے ان سے بات کی کہ آپ نے بڑی شاعری کی ہے، کیوں نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ اشعار کہتے؟ تو امام بصیری نے وہ قصیدہ لکھا۔ جب آپ قصیدہ لکھ چکے تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی اور کہا کہ بصیری وہ مجھے قصیدہ تو سناؤ۔ تو امام بصیری نے وہ سارا قصیدہ پڑھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آپ کے پاس چادر یمنی تھی، وہ سبز کالی کملی تھی، وہ آپ کو عنایت فرمائی اور آپ کے جسم کے اوپر ڈال دی۔ جب آپ کی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر آپ کے اوپر موجود تھی، اور آپ کا فالج کا مرض بھی جاتا رہا۔ تو آپ نے اسی چادر اسی کملی کے حوالے سے اس کا نام قصیدہ بردہ رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح۔ تو یہی بس شاعری تو پھر شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے، عربی زبان میں تھی، پھر فارسی زبان میں ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن جامی کا بہت بڑا نام آتا ہے، وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، انہوں نے حضور کی شاعری کی ہے۔ پھر یہ فارسی میں آ جائیں تو پھر آگے چل کر مولانا جلال الدین رومی کا نام آتا ہے، شیخ حافظ شیرازی کا نام آتا ہے، شیخ سعدی شیرازی نے بہت خوبصورت جو آپ کا قطع بہت مشہور ہے، کشف بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تو جب یہ تین مصرے آپ نے لکھ دیے تو چوتھا مصرع آپ سے نہیں بن رہا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کہا کہ سعدی تو کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تین مصرے بنا لیے، چوتھا مصرع نہیں مجھ سے بن رہا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کون سے مصرے بنائے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نے بنایا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ یہ مصرع ہے چوتھا۔ تو اسی طرح سے نعت تو ہر دور میں عظیم رہی ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی کلام نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا، سیرت کا، صورت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو نعت تو ہر دور میں ہی پروان چڑھتی رہی ہے، اور آپ بالکل ایک علی صاحب آپ نے یہ بالکل صحیح کہا ہے، قضا کی طرح اس کے تو رنگ ہے ابھی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، اور میں بھی دیکھتا ہوں اپنے مشاہدے میں کہ اگر کوئی شخص جو شاعر ہے، اگر اس نے کبھی بھی کوئی ایک آدھ حمد یا ایک آدھ نعت نہ کہی ہو تو دوسرے لوگ بڑا عجیب سا فیل کرتے ہیں، اور اس کو بھی بڑی خفت سی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے کبھی نعت نہیں لکھی، میں نے کبھی حمد نہیں لکھی، غزل نظم وغیرہ لکھ رہا ہوں میں۔ تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے
کہ اس پرانے دور سے لے کر آج تک ابھی تک حمد اور نعت جو ہے وہ برکت اور فیوز کو کے حصول کے اعتبار سے اور یہ بھی میں لکھی آپ کو جاتی ہے۔ بتاؤں کہ کچھ بڑے عظیم شاعر ہوئے ہیں، وہ شاعری کرتے تو وہ بڑا نام پیدا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی غیر دوسری شاعری نہیں کی، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل، نعت خوانی بہت سارے ایسے شعراء ان ہیں میں جنہوں نے صرف نعت لکھی ہے، بہت نعت لکھی ہے۔ ان میں مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح آپ کو مشورہ بھی کسی نے دیا کہ آپ کیوں نہیں یہ بادشاہوں راجوں مہاراجوں کی شاعری کرتے تو آپ کو بہت مال و دولت ملے گی، تو آپ نے بڑا خوبصورت آپ کا شعر ہے، کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں۔ خواجہ تو یہ تو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر خواجہ معین الدین بہت سارے اجمیری، ایسے نعت گوئی شعراء ہیں بالکل جو صرف نعت ہی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک اور نام میں نے بھی لیا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، انہوں نے بھی صرف نعتیہ کلام ہی لکھا ہے، کوئی دوسری شاعری نہیں کی ہے، اور بہت حضرت سارے نظام الدین اولیاء لے، اور ان کا جو حضرت امیر خسرو کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کا بہت مشہور زمانہ نعت ہے، چند اشعار ہیں اس کے، لیکن وہ ہزاروں کلاموں پر باری ہے۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سرو کدا ولال رخسارے، سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ تو بہت خوبصورت ہے، جس وہی محفل یہ خوبصورت ہوتی ہے بڑی جس محفل میں آقا کا واقعہ ذکر ہو۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اور کوئی بہت بہت ہوگا شکریہ اے کے علی صاحب، آپ نے ہماری معلومات میں بڑا اضافہ کیا ہے، جزاک اللہ، اور آئندہ بھی پروگرام دیکھتے رہیں، شرکت کرتے رہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ مڈلز برا سے ہمارے دو اور دوست ہیں، عباس صاحب ریڈیو پہ جو کرتے ہیں وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، عباس بیگ صاحب وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، امین صاحب بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ دونوں دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور لیڈز سے ہمارے دوست خود بھی شاعر ہیں، الماس گوہر صاحب، الماس گوہر خان صاحب، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نصیب انصاری صاحب اور غزل انصاری صاحبہ ڈیوزبری سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت میر صاحب آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، اور میر اشتیاق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بھی بہت اچھا کلام لکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دوستوں کو بھی کسی وقت پروگرام میں ضرور زحمت دیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی کچھ وقت ہمارے پاس باقی ہے، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ رسول کی عظمت نہیں دل میں اگر تیرے، یہ تیرا دعوی ایمان کبھی مانا نہ جائے گا، اگر توقع غلامی تیری گردن میں نہیں ان کا، سمجھ لینا بھرے معاشر میں پہچانا نہ جائے گا، دہل جاتے ہیں دل نام علی نام عمر سن کر، غلاموں کے نبی کا روب شاہانہ نہ جائے گا، جو کرنا ہے وہ کر لے زندگی میں آج اے بے دل، کوئی ہیلا بہانہ حشر میں مانا نہ جائے گا۔ بے دل رام پوری نے یہ نعتیہ اشعار ناظرین لکھے تھے۔ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا بند کر دیجئے پلیز۔ جی بند کر دیے۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ جی میں عمران بات کر رہا ہوں۔ جی عمران سلاؤ صاحب، سلاؤ سے، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جی ایکچولی میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کی کال جو ہے وہ ہمارے پروگرام سے بالکل غیر متعلقہ ہے، تاہم آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ۔ بابو شیام سندر باسر کاشمیری کا یہ کلام ہے، چند اشعار پڑھنا چاہوں گا کہ اے رہنمائے اعظم پیغمبر معظم،
سب کی دلوں کے محرم تو خوب جانتا ہے، تیرا ہی آسرا ہے پاسبان دشمن، ہر مہربان دشمن، سارا جہان دشمن دل تجھ کو ڈھونڈتا ہے، تیرا ہی آسرا ہے، ادبار سے بچا لے، افکار سے چھڑا لے، اے دو جہان والے تو جان مدعا ہے، تیرا ہی آسرا ہے، آفات اور بلائیں ڈر ہے کھا نہ جائیں، آفات اور بلائیں ڈر ہے کہ کھا نہ جائیں، دھڑکا کیسے سنائیں، دکھڑا کیسے سنائیں، دل تجھ کو ڈھونڈتا ہے، تیرا ہی آسرا ہے۔ میں سارے جہاں کے علم چاہتا ہوں، میں سارے جہاں کے علم چاہتا ہوں، محمد کا لیکن کرم چاہتا ہوں۔ چھوٹے لال گپتا منظر بدایونی کا یہ شعر، نعتیہ شعر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ بخشی شوری لال امرتسری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ دیکھی ہے کہیں صورت زیبائے محمد، دیکھی ہے کہیں صورت زیبائے محمد، پھرتا ہے نظر میں قد رعنائے محمد، قربان تصور کے کہ پھرتی ہے شب و روز، آنکھوں میں میری صورت زیبائے محمد، آنکھوں میں لگا لوں میں اسے سرما سمجھ کر، مل جائے اگر خاک کفے پائے محمد، تجھے دل میں جا مصطفیٰ دیکھتے ہیں، تیرا نور ہی جا بجا دیکھتے ہیں، تیرے معجزے جو کہ تھے یا محمد، انہیں برحق و برملا دیکھتے ہیں، الہی تیری یاد ہے دل میں ہر دم، ہم ہر گھر میں جلوہ تیرا دیکھتے ہیں، گنہگار ہیں بخش دے ہم کو یا رب، تیرا ہی فقط آسرا دیکھتے ہیں۔ یہ چند نعتیہ اشعار بابو روشن لال نعیم کے لکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، وہ ایک نعت میں نے شعراء آفاق پڑھی ہے، اگرچہ ہمارے ایک دوست نے تو نام بتلایا ہے، لیکن اگر آپ بھی بتلانا چاہیں، میں آخر میں بتاؤں گا کہ وہ نام صحیح تھا یا نہیں، کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اس شعراء آفاق نعت کے خالق کون ہیں، اگر آپ کال کر کے ہمیں بتلانا چاہیں۔ آخری چند منٹ ہیں ہمارے پاس، ابھی ایک آدھ کال لی جا سکتی ہے اگر آپ ہمیں بتلانا چاہیں۔ پرتوے حسن ذات آئے تھے، پرتوے حسن ذات آئے تھے، پیکرے الاتفات آئے تھے، کذب اور کفر کو مٹانے کو، کذب اور کفر کو مٹانے کو سرور کائنات آئے تھے۔ یہ پروفیسر پنڈت آنند موہن زشتی گلزار دہلوی کوئی ہیں، انہوں نے یہ لکھا تھا، اور یہ ایک ہری کشور شرما نظر ہیں، انہوں نے یہ چند اشعار لکھے کہ جی چاہتا ہے کوچائے انوار میں چلوں، جی چاہتا ہے کوچائے انوار میں چلوں، اپنے رسول پاک کی سرکار میں چلوں، تنہائیوں میں سوچتا رہتا ہوں دوستو، تنہائیوں میں سوچتا رہتا ہوں دوستو، مقدور ہو تو شہر پن انوار میں چلوں، مقدور ہو تو شہر پر انوار میں چلوں، نالین پاک آپ کا پالوں جو اے نظر، نالین پاک آپ کا پالوں جو اے نظر، سر پہ رکھوں اور سایہ دیوار پر
دیوار میں چلوں، سر پہ رکھوں اور سایہ دیوار میں چلوں۔ نالین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک نالین جوتوں کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بس آخری ایک دو اشعار میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، اور جانے سے پہلے میں جو ایک نعت شعراء آفاق میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ خالد محمود خالد نقشبندی ان کا نام ہے، جو اس نعت کے خالق ہیں، اور یہی نام ہے جو آپ نے بتلایا تھا ابھی کچھ دیر پہلے۔ اور چلتے چلتے پروگرام کے اختتام میں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین۔ میں آپ سب کا ذاتی طور پر اور ڈی ایم ڈیجیٹل کی ٹیم کی جانب سے، ڈی ایم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے۔ اس میں آپ شرکت کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور رات کے اس دیر گئے اس آخری پہر میں آپ اس پروگرام کے انتظار میں ہوتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، منتخب کلام ہمارے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کی جانب سے، میں اپنی جانب سے، ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہے جو اس وقت دیر گئے تک کنٹرول روم میں بیٹھ کر اس پروگرام کو آپ کے لیے ترتیب دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، میں ان کا بھی فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور پروگرام کے آخر میں حسب سابق، حسب روایت، بابا جی کے اس قول سے میں پروگرام کا اختتام کیا کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ آسانیاں بانٹیں، دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور چلتے چلتے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا بھی، ان لوگوں کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، ان لوگوں کا بھی جو اپنا خیال نہیں رکھ پاتے اور کسی وجہ سے وہ آپ کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے۔ مجھ ناچیز کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور نیا پروگرام غزل شب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ میرا سلام قبول کیجیے۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔